فوزو صنف الاکثر، اگر ایک طرف زیادہ ہو جائیں چار ایک طرف دو، تو پھر جو اکثریت کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرو، وہ قانون بنے گا۔ تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور یہ جو اکثریتی قانون کے اوپر ایک نظام کو وضع کرنا، اس کا بانی عالم مغرب نہیں ہے، اس کا بانی گنبد خضرا کا مقیم تاجدار مدینہ۔ اب یہ بات آپ سن چکے، اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل کی نصیحت کرنے کے بعد اب آپ کی سیرت طیبہ کی طرف آتا ہوں۔ اس حکم کی تعمیل کرو گے تو دنیا میں شان سے رہو گے، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت اس باب میں کیا ہے؟ کیونکہ اس سیرت کے بیان کے بعد پھر آقا سے روحانی تعلق اور عشق و محبت اور آپ کی عظمت کے ساتھ اکتساب حیض کا موضوع آئے گا۔ تیسرا حصہ سیرت آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ وہ سراپا امن و رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص، میں سرزمین ہند پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے سرزمین مغرب پہ یہ بات کی، میں نے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ میں یہ بات کی، میں نے انگلینڈ میں بات کی، میں نے یورپ میں کی، آسٹریلیا میں کی، ہر جگہ پر ملا، میں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے ہے تو وہ اپنی بد اعتقادی اور غلط فہمی کو دور کر لے۔ ہر فرد دنیا کا دہشت گرد ہو سکتا ہے، مگر جو غلامی مصطفیٰ میں ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جس کا تعلق کلمہ اسلام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، میرے آقا کا غلام، سچا کلمہ گو، مصطفیٰ کی محبت کا، عشق کا، اطاعت کا، سیرت کا، سنت کا تعلق کا دم بھرنے والا، وہ سرتا پا امن ہوگا۔ حضور کا غلام سرتا پا رحمت ہوگا، حضور کا غلام سرتا پا فیض ہوگا، حضور کا غلام خود بھی امن ہوگا، انسانیت کو بھی امن دینے والا ہوگا۔ جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی تعلق نہ مصطفیٰ سے ہے نہ نظام مصطفیٰ سے ہے۔ اور میں یہ بھی بات کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کے عنوان سے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پوری کائنات انسانیت کو امن دینے والی، رحمت دینے والی۔ سو مسلمانوں، آج اگر آقا علیہ السلام کی سچی غلامی چاہتے ہو تو آپ بھی اپنے ظاہر و باطن کے وجود میں پیکر امن، پیکر رحمت، پیکر محبت بن جاؤ۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں۔ اسلام محبت کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں۔ اسلام لوگوں کی جانیں بچانے کا نام ہے، گلے کاٹنے کا نام نہیں۔ اسلام اپنے پرائے دوست دشمن ہر ایک کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام ہے، کسی کو لوٹنے کا نام نہیں۔ اسلام نے پوری عالم انسانیت کو امن اور رحمت اور آشتی اور شانتی اور سلامتی کا نہ صرف پیغام دیا ہے بلکہ ان تک یہ نظام پہنچایا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس اسلام کا پیغام امت پر لے کے آئے، اب آپ پورے ذوق کے ساتھ ذرا اپنے ذہنوں کو، سوچوں کو، سما کو، سماعتوں کو اور قلب و باطن کو، اب میری اس حصہ گفتگو جو آگے شروع ہو رہا ہے، اس سب کو تھوڑا وادی مدینہ میں لے جائیں۔ چلے جائیے 15 صدیاں قبل کہ سرزمین مدینہ اور وادی فاران سے امن و رحمت کا پیغمبر، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جب گلے کاٹے جاتے تھے، اس زمانے میں جب عزتیں لوٹی جاتی تھی، اس زمانے میں جب لوگوں کے مال لوٹے جاتے تھے، اس زمانے میں جب انسانیت کے پاس عزت نہ تھی، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی، صدیوں تک نسل دا نسل خون خرابہ ہوتا، عرب کی سرزمین مدت ہوئی امن دیکھنا بھول گئی تھی، رحمت نہ تھی،
محبت نہ تھی، شفقت نہ تھی، بھائی چارہ نہ تھا، مودت نہ تھی، احسان نہ تھا، انعام نہ تھا، اس ماحول میں آج کی بات نہیں کر رہا. دیکھو آج تو UNO ہے، آج ایک عالمی برادری کا تصور ہے، آج لوگ ڈیموکریسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، آج انسانی قدروں کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، آج ماڈریشن کی بات ہوتی ہے. آج یہ باتیں عجیب نہیں لگتی، آج تو ساری زبان پوری دنیا میں ایک ہی بولی جا رہی ہے. مگر میں بات آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں 14 صدیاں قبل، 1500 سال قبل. اس وقت کوئی UNO نہ تھی، اس وقت ہیومن رائٹس کی بات نہ تھی، اس وقت کوئی ماڈریشن کی بات نہ تھی، اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ کا تصور نہ تھا، ویمن رائٹس نہ تھے، چلڈرن رائٹس نہ تھے، اینیمل رائٹس نہ تھے، ڈیموکریسی نہ تھی، کانسیپٹس ہی نہیں تھے. ایک ہی قانون تھا، صرف گلے کاٹنا، گردنیں اڑانا، اور ریزولوشن آف ڈسپیوٹ کا کوئی اور راستہ نہیں تھا پیسفل، صرف قتل و غارت ہی تھا، لڑائی تھی، جنگ کے سوا کوئی قانون دنیا میں نہ تھا. قبائل کی جنگ، افراد کی جنگ، قوموں کی جنگ، ملکوں کی جنگ، جنگ ہی جنگ تھی. ذرا اس ماحول کو آنکھوں کے سامنے لائیں، اس ماحول میں جہاں ہر سو ظلم، جبر، دہشت گردی اور بربریت کا اندھیرا ہے، اس اندھیری رات میں ایک ہستی کھڑی ہوتی ہے، ہرا کے غار سے اتر کر مدینہ کی وادی پہ کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا. وہ بولتی ہے کہ غلام آزاد انسانوں کی طرح عزت پائیں گے. وہ ذات بولتی ہے کہ گلا کاٹنا منع ہے، مال لوٹنا حرام ہے، گری ہوئی انسانیت عزت پائے گی، عورتوں کو یہ حقوق ہے، امن ہوگا، آشتی ہوگی، سلامتی ہوگی، انتہا پسندی نہیں ہوگی، ماڈریشن نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، ایکسٹریمزم نہیں ہوگی، ٹیررزم نہیں ہوگی، ہیومن کلنگ نہیں ہوگی. وہ ذات امن اور رحمت اور محبت اور شفقت کا پیغام دے کے کھڑی ہوتی ہے. ارے ایسی بولی جو بولی اس زمانے میں دور دور تک کوئی بولتا نہ تھا. مصطفیٰ نے یہ بولی کہاں سے سنی، کہاں کو سنی؟ میرے آقا آئے اور آپ نے پیغام دیا، اور اس پیغام میں آقا علیہ السلام اپنا پیغام محبت، پیغام رحمت، پیغام ہدایت لے کر طائف جاتے ہیں. اور جب طائف جاتے ہیں آپ کو پتھروں سے لہولہان کر دیا جاتا ہے، سر انور سے قدمین شریفین تک پورا جسم اقدس لہولہان ہے، بہ رہا ہے خون، رخساروں سے بہ رہا ہے، دانتوں سے بہ رہا ہے، لخت لخت میرے آقا کے جسم سے خون بہ رہا ہے. اس کیفیت میں آپ ذرا سوچئے، اس کیفیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اندازہ کیجئے، تحمل کا اندازہ کیجئے، برداشت کا اندازہ کیجئے. اس کیفیت میں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، اس ماحول میں جبرائیل امین اپیئر ہوتے ہیں میرے آقا کے سامنے. میں حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی کوٹ کر رہا ہوں، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3059. ایک پہاڑ کی دامن میں ٹیک لگا کے میرے آقا کھڑے ہیں اور خون میں لت پت ہے جسم اقدس. اور اباش طائف کے بدماش بڑے بڑے وڈیروں نے، لوگوں نے لڑکوں کو لے گئے کہ پتھروں سے بارش کر دی. میں یہ جملہ نہیں کہتا، مگر آپ خود سمجھ لیجئے کہ صبر کا، برداشت کا، تحمل کا عالم دیکھیے. اس کیفیت میں رب ذوالجلال کو جلال آتا ہے. میں علاوہ جملہ نہیں بولوں گا، بس آپ کو سمجھانے کے لیے رب کائنات کو جلال آتا ہے. حکم دیتے ہیں جبرائیل پہاڑوں کا فرشتہ لے کے چلا جا. اپیئر ہوتے ہیں جبرائیل امین، یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فنظرت فاذا فیہا جبریل فنادانی. میں نے دیکھا تو اچانک جبرائیل میرے سامنے کھڑے، مجھے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز دی جبرائیل نے اور عرض کیا، قد بعث الیک ان اللہ
ان اللہ قد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم. اللہ رب العزت نے، یہ بخاری مسلم کی متفق الحدیث لفظوں پر غور کریں، اللہ پاک نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ پیچھے میرے پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے آپ کی نوکری کے لیے. اب جو حکم دینا چاہیں یہ تعمیل کرنے کے لیے آیا ہے، چونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا ہے. فنادانی ملک الجبال، جب جبرائیل امین تعارف کروا چکے پہاڑوں کے فرشتے کا اور بتا چکے کہ اللہ نے فرمایا ہے آپ کا حکم چلے گا، آپ اشارہ دیں گے وہی کچھ ہو جائے گا، تو اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا. یہ حدیث صحیح بخاری میں نے عرض کر دیا، حدیث نمبر 3059، صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1745، اور پھر نسائی اور ابن حبان ہر جگہ. وہ آگے بڑھے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے آواز دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز دی اور کہا فسلم علیہ، اس نے مجھے سلام کیا. ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین. پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے باری تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ آج جو حکم کرے میں اس کی تعمیل کے لیے آیا ہوں. اگر آپ حکم فرمائیں، مجھے حکم کریں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو، جن دو بڑے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان جو طائف کی بستی ہے، اگر حکم کرے تو دونوں پہاڑوں کو اس طرح پیس دوں، ملا کر پیس دوں کہ بستی طائف کا نہ کوئی گھر بچے نہ کوئی فرد زندہ بچے. اور ایک اور حدیث میں ہے دوسری میں کہ اجازت حکم دے تو میں اس بستی کو اٹھا دوں اور اٹھا کے بلندی سے لے جا کے اس طرح پھینکوں کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی بندہ پیدا نہ ہو سکے، ایسا زلزلہ برپا کر دوں، ہر شخص ختم کر دوں. یہ ملک الجبال نے عرض کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عرض کیا آقا آپ کے حکم کا منتظر ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ حضور مسکرا پڑے. قال بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا، امید کرتا ہوں شاید ان کی نسلوں سے مومن پیدا ہو جائے. اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، کہ اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے اور میں ان کو رحمت سے محروم کرنے والا، عذاب میں مبتلا کرنے والا بن کے نہیں آیا. انما بعثنی رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، خود فرما رہے ہیں رحمت بن کے آیا ہوں. اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آ کر وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، چہرے پر خون بہ رہا تھا، رخساروں پر، ماتھے پر، 7 ہاتھوں سے میرے آقا اس خون کو پوچھتے تھے اور 7 ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا ان کو معاف کر دے، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے پہچانتے نہیں. لوگوں، تاریخ انسانی میں اور انسانی کائنات میں ہے کوئی اور نام جو اتنا ذائقہ رکھنے والا ہو، جس کا اتنا حوصلہ ہو، جس کی اتنی درگزر کرنے کی صلاحیت ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام سراسر امن و رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے. جو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں اس سے بھی انتقام نہیں لے رہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں پھر حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر آپ پہاڑوں کے فرشتے کے ذریعے ان کا خاتمہ نہیں چاہتے تو کم سے کم اتنا ہی کر دیں. اور یہی ماجرا احد میں بھی ہوا. فقیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ ان مشرکین کے خلاف بد دعا تو کر دیں، بد دعا تو کر دیں. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں بد دعاؤں کے لیے نہیں آیا، میں دعاؤں کے لیے مبعوث ہوا. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل.
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار.